تک بات نہیں پہنچ جاتی ہے اللہ سزا نہیں دیتا. کیوں کہ ہم لوگ کو بات تو بتائی نہیں, کرنے کی بات بتائی نہیں, بچنے کی بات بتائی نہیں, کیسے اس کو سزا دیں؟ یہ اللہ کا ضابطہ ہے. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اپنے رسول کے ذریعے سے اپنی بات نہیں پہنچاتے. رسول کے ذریعے سے پہلے بات پہنچتی ہے کہ دیکھو بھائی یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ دنیا ہے, آگے آخرت ہے, اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. یہ باتیں پہنچائی جاتی ہے ہر ایک کو. کچھ لوگ مان لیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں اس راستے پر, وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ نہیں مانتے, اپنی چھوڑتے نہیں ہیں, اپنی چھوڑتے نہیں ہیں اور اللہ کی مانتے نہیں ہیں, اور بات پہنچتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے حالات بگاڑتے ہیں کہ اس نے بات مانی نہیں ہے. ہاں, اللہ مہلت دیتے ہیں, موقع دیتے ہیں, فوراً پکڑ نہیں کرتے, موقع دیتے ہیں, مہلت دیتے ہیں. لیکن مہلت ملی, موقع ملا, پھر بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا. ہاں, فجر کی نماز کے وقت سونے کی عادت ہے, وہ عادت سدھاری نہیں, اور فجر کی نماز قضا ہوتی رہتی ہے روز. جان بوجھ کر نماز قضا کرنا کہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ, تصور نہیں کر سکتے اتنا بڑا گناہ ہے. جان بوجھ کر ویسے نمازیں قضا ہو جائے گی, حکم پورے نہیں ہوں گے, بات پہنچ رہی ہے. جب یہ بات ہوتی ہے تو پھر حق تعالیٰ شانہ ان کے حالات کو بگاڑتے ہیں, ان پر پریشانیاں ڈالتے ہیں. دلوں میں پریشانیاں پڑتی ہیں, دل پریشان ہے, میں کیا کروں, بہت پریشانی ہے. اور ہر ایک کی پریشانی اتنی بڑی ہوگی جتنا اس کا ویلیو ہوگا. لاکھ والے کی پریشانی لاکھ کے برابر, کروڑ والے کی پریشانی کروڑ کے برابر. کوئی ملک کا مالک بنا بیٹھا ہے, اس کی پریشانی اسی کے حساب سے. یہ کرتے ہیں, دلوں میں پریشانیاں پڑتی ہیں. کیوں پریشانیاں ڈالی؟ تاکہ توبہ کریں. کیونکہ اس کو دعوت دی تھی, اس کو سمجھایا تھا حق بات, وہ قبول نہیں ہوئی اور اپنی راہ چھوڑی نہیں. ہاں, تو اب کیا اب اس کے لیے دوسرا علاج وہ ہے پریشانیوں کا ڈالنا. یہ مصیبتیں کیوں آئی کہ تم نے بات مانی نہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, یہ فرمایا کہ جو مصیبت تم کو پہنچ رہی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تم نے یہ مصیبت کمائی ہے اپنے ہاتھوں سے, اپنے عملوں سے. ان عملوں کی وجہ سے یہ پریشانی آئی ہے. تو پریشانی آوے تو کیا کرے, پریشانی آوے تو کیا کرے. اللہ کے نبیوں کا یہ سمجھانا ہے کہ پریشانی آوے تو توبہ کرے. کیا کرے؟ ہاں, آدم علیہ السلام کے بعد پہلا نبی ہے حضرت نوح علیہ السلام, جن کو اللہ تعالیٰ نے دعوت کے لیے پیدا کیا تھا. انہوں نے دعوت چلائی, انہوں نے اپنے قوم کو یہ سبق پڑھایا تھا کہ نافرمانی نہ کرو, بات مانا کرو, نہیں تو مصیبتوں میں پڑو گے. نہیں مانی, مصیبتیں آئی, ان کے مال پر, ان کے اولاد پر, ان کی زمین جائیداد پر مصیبتیں آئی. پریشان ہو گئے, پریشان ہو گئے. تو السلام نے فرمایا دیکھ لیا نا, ہم نے کہا تھا نہیں کہ مصیبت کے شکار بنو گے, اب مصیبت میں پڑ گئی. تو آپ دیکھو, تم کو مصیبت میں سے نکالنے کا راستہ بتاتا ہوں. نبی باپ کی طرح ہوتا ہے اپنی امت کے لیے. جیسے باپ کو ہمدردی ہوتی ہے اپنے بچوں سے, بچہ پریشان ہو گیا, بچہ دکھی ہو گیا, ایسا نبی نہیں دیکھتا. نبی کہ میری امت پریشان ہو گئی, دکھی ہو گئی, تو پھر سمجھانے لگے کہ تم نے گناہ کیے, بات مانی نہیں, تو تمہیں مصیبت آئی. تو ابھی جان پر مصیبت نہیں آئی, تمہارے مالوں پر آئی ہے. جان پر جو مصیبت آوے وہ سخت ہوتی ہے, مال پر وہ مصیبت آوے وہ کم ہوتی ہے. جان پر مصیبت آوے وہ سخت, ہاں, مال پر آوے وہ اس سے کم. پھر بھی مالوں پر آئی
کہ دیکھو آئی، اب تمہارا علاج یہ ہے کہ تم اللہ سے اپنے قصور، اپنے گناہ معاف کروا لو. یہ دستور ہو گیا، یہ قانون ہو گیا اللہ کا. یہ مصیبت آئی ہے تو اپنے گناہ سوچو، اپنی غلطیاں سوچو، اپنی اور اللہ سے اسے معاف کرواؤ. یہ کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے قصور اللہ سے معاف کروا لو. یاد رکھو اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. اللہ بہت معاف کرے گا. حدیثوں میں ہے کہ بندے کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ جائے گا، لیکن وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. ایک اللہ کے ماننے والا ہے اور توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا. زمین سے آسمان تک پہنچ گئے تو معافی مانگنے کے لیے آیا ہے. نوح علیہ السلام نے پریشانی کا علاج یہ سکھایا کہ اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروا لو. مانگتے رہو معافی، مانگتے رہو معافی، یہاں تک کہ معاف ہو جائے. یہ علاج سب کے لیے ہے. لوگ اپنے پریشانیوں کا علاج بعض مرتبہ اپنے گناہوں سے کرتے ہیں. یہ پریشانی ہے تو کیا کرو کہ بے ایمانی کرو، ملاوٹ کرو، کیونکہ پریشانی ہے. کھوٹ آتی ہے تو ملاوٹ کرو. مال میں بے ایمانی کرو تو پریشانی ختم ہو جائے. ظلم کرو تاکہ پریشانی ختم ہو جائے. تو اپنی پریشانیوں کا علاج اپنے گناہوں سے کرتے ہیں تو علاج ہوگا نہیں. یہ علاج نہیں ہوگا کہ جھوٹ بول کر، ظلم کر کے، دغا کر کے، اور اس طرح اس کے غلط لائن سے اپنی پریشانی دور تھوڑی دیر کے لیے دور ہو گئی، تھوڑی دیر کے لیے دور ہو گئی. پھر کہ اب شکل بدل کر آئے گی اور بڑی شکل میں آئے گی کیونکہ گناہ کیا ہے. اس لیے پریشانی کا علاج یہ نہیں کہ گناہ کرے، بلکہ نبی کہتے ہیں پریشانی کا علاج یہ ہے کہ گناہوں سے معافی مانگے اور روز معافی مانگے یہاں تک کہ یہ معافی معاف ہو جائے. یہ نوح علیہ السلام نے بتایا، یہی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. تمام نبیوں نے ایک ہی بات بتائی کہ پریشانی آئی ہے کہ توبہ کرو اور اپنی زندگی ٹھیک کرو. توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگے اور جو جو حکم ٹوٹ گئے ہیں وہ حکم پورے کریں. تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر کے راضی ہو جائے گا.